او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم مخبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات کے اوپر اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ موت سے پاک صرف اللہ ذوالجلال ہی ہے جسے موت نے نہیں آنا. وہ ازل سے ہے ازل رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ پروردگار نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے. اور یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، اور جو موت ہے وہ نیند کی بہن ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال ہی کی وہ ذات واحد ہے جو موت سے پاک ہے، اور جہاں موت سے پاک ہے اللہ ذوالجلال نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے. تو اللہ کے مال سوا جو بھی ہے یہ پوری کائنات، یہاں موجود جن و انس اور تمام قسم کی چھوٹی بڑی ظاہر باطن جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو موت سے واسطہ پڑنے والا ہے. ہر ایک نے موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اور قبر کے دروازے میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ گمراہ فرقوں کے اندر اور باطل فرقوں کے اندر ایک گمراہ فرقہ وہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ یوں اس انداز میں شرک کرتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ وحدہ لا شریک جو موت سے پاک ہے، وہ اللہ کے کئی غیر اللہ کو بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بھی موت سے پاک ہے، فلاں بھی موت سے پاک ہے۔ کوئی کہتا ہے لمحہ بھر کے لیے موت آئی اور اس کے بعد وہ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال، اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ذات اقدس ہے جو موت سے بھی پاک ہے، نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ اب اللہ کا غیر، چاہے وہ جبریل فرشتہ ہے، چاہے اللہ کا غیر وہ میکائیل فرشتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا غیر وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر، نبی اور رسول ہے، ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ تو کوئی گمراہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا پیر بابا مرا نہیں ہے اور وہ زندہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی اور رسول وہ موت سے پاک ہیں، اور بعض جاہل نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کو موت واقع نہیں ہوئی، یا ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے واقع ہوئی، اور پیارے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پیارے نبی علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی، یا پیارے نبی علیہ السلام قبر کی زندگی میں دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، یہ زندگی جہاں نبی پاک علیہ السلام نے 63 سال گزار دیے، اور جس زندگی کو میں اور آپ آج جی رہے ہیں، اگر پیارے نبی علیہ السلام ان کو موت نہیں آئی، یا کہہ لو کہ لمحہ بھر کے لیے آئی، پھر وہ قبر کی زندگی میں دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ اکبر، تو جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی وفات پر غمزدہ اور افسردہ کیوں ہوئی؟ اگر پیارے نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی جی رہے تھے اور جی رہے ہیں، اللہ اکبر، تو صحیح بخاری یہ کیوں بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات کے بعد ابو بکر کے پاس کیوں گئی کہ اے امیر المومنین، میرے بابا جان کا ترکہ ہمیں دیجئے؟ زندہ لوگوں کا تو ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، وراثت اور ترکہ اسی کا تقسیم کیا جاتا ہے جس کو موت ہو جائے اور جس کی وفات ہو جائے۔ معلوم ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ممات ہو چکی، وہ بھی ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتی تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام میرے بابا جان فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو سیدہ فاطمہ جناب حضرت ابو بکر کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کا ترکہ، ان کے فدق کے باغات، وہ ہم اولاد کے حوالے کرو۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہم انبیاء کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ ترکہ وراثت نہیں بلکہ صدقہ ہوتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اصل اور در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفت ہے حی قیوم کی، یہ اللہ کے غیر کو دینی ہے، نبی اور رسول کو اور بزرگان دین کو عطا کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جسے ہمیشہ کی حیات حاصل ہے، جو ہمیشہ موت سے پاک ہے اور ہمیشہ موت سے پاک رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج قرآن مجید فرقان حمید میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عقیدہ ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہہ لیں کہ ممات الانسان، نبی کی موت ہے یا انسانوں کی موت ہے یا ممات المخلوق، مخلوق کی موت ہے، اللہ نے یہ عقیدہ بجا طور پر سورت البقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور 16 لائن قرآن مجید کے اندر یہ پارے کا 3 پیج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ آیت بنتی ہے آیت نمبر 259 259۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ موت سے پاک صرف اللہ ہے، کوئی کتنا ہی اعلیٰ مقام رکھنے والا کیوں نہ ہو، نبی ہے کہ رسول ہے، موت سے کوئی پاک نہیں۔ جبکہ بد عقیدہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ ایک بزرگ کو کسی نے دفن کیا، بزرگ کا نام تھا نعمان۔ دفن کرنے والے گورکھن یا قبر کھٹ سے ایک اینٹ قبر میں لاد میں گر گئی، تو قبر کھٹ نے دیکھا کہ وہ مردہ جو ہے وہ آنکھیں کھولے بیٹھا ہے، آنکھیں کھول کے پڑا ہے۔ تو اس نے پوچھا گورکھن نے کہ حضرت آپ مرے نہیں ہو؟ فضائل اعمال میں حضرت زکریا صاحب یہ گڑن تو لکھتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا نہ میں مرا ہوں نہ کوئی اور اللہ والا مرتا ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ جب غسال نے استنجا کروایا یہ زندہ تھا تو خاموش کیوں پڑا رہا؟ سوال تو بنتا ہے کہ جب اسے غسال نے غسل دیا یہ زندہ تھا تو خاموش کیوں پڑا رہا؟ غسال نے جب غسل دیا تو اس کو کفن لگایا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کے پیارے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، یہ اپنے پیاروں کو چپ کیوں نہیں کروا سکا، یہ کہہ کر کہ روتے کیوں ہو، میں تو مرا ہی کوئی نہیں ہوں، پرے ہو جاؤ میں اپنا استنجا خود کروں گا، میں تو مرا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے لمبے لمبے گھڑنتو الامان کے الحفیظ قرآن مجید فرقان حمید نے ممات کا عقیدہ بڑے واضح طور پر بھروا دیا ہے۔ بعض جوہلا اور جاہل ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ وہ اپنے باطل عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر اور پیغمبروں کا بھی انکار گزرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک پیغمبر کا انکار کرنا کل پیغمبروں کا، انبیاء اور رسل علیہ السلام کا انکار ہے، اور جو اللہ کے کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دیتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے اور بے ایمان اور کافر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقیدے میں اور ایمان کے اندر اور اعمال کے اندر امن و امان اور سلامتی عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی کل حدیث میں نے پڑھائی اپنے طالبات کو۔ مدینہ طیبہ میں ایک لڑکا تھا، نام تھا اس کا ابن سیاد۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کہیں ایک مرتبہ راہ گزرتے ہوئے وہ 14-15 سال کے لگ بھگ کا یہ لڑکا بچوں میں کھیل رہا ہے، جسے بعض لوگ سمجھتے تھے کہ وہ دجال ہے، کیونکہ وہ شیطانی نجومیوں اور عراف جیسی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جا کر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
وہ ابن سیاد کہتا ہے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو امیوں کا رسول ہے، ان پڑھوں کا رسول ہے۔ مطلب ابن سیاد نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ نہیں مانتا۔ اب جواباً جو ہے وہ ابن سیاد نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں، او کما قال علیہ السلام۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر کا انکار کرنا کل پیغمبروں کا انکار ہے، اور پیغمبروں کے انکار کا مطلب ہے سیدھا بندہ شرک اکبر کا، کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے، بعض جاہلوں نے کہا کہ اس آیت میں کوئی پیغمبر کا واقعہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کسی کافر یا عام آدمی کا واقعہ ہے۔ حالانکہ تمام مفسرین کا، تمام مسالک کے مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت 259 کے اندر اللہ ذوالجلال نے پیغمبر کا ذکر کیا، اور بعض نے لکھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ جو بھی پیغمبر تھے اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول۔ تو اللہ ذوالجلال نے کیسے ممات کا عقیدہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو لوگوں سب کو مرنا ہے، آج مرنا ہے یا کل مرنا ہے، مرنا ہے، موت سے پاک صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس پیغمبر کا ایک ایسی بستی پر سے گزر ہوا کہ وہاں کے لوگ سارے مر گئے تھے، سمجھ لو کہ بندہ منجو دھڑوں میں گیا ہے، ساری بستی جو ہے وہ گری پڑی ہے، لوگ مر گئے ہیں۔ جب اس پیغمبر نے اس گری پڑی بستی کو دیکھا تو اللہ ذوالجلال سے پوچھنے لگا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، پیغمبر کہنے لگا کہ اللہ ذوالجلال اس کو مرنے کے بعد کیسا زندہ کرے گا؟ بستی کی چھتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، اور دیواریں جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر گری پڑی ہیں، لوگ مر گئے ہیں، بستی ویران ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر اللہ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ ان مرے ہوا کو زندہ کیسے کریں گے؟ کیا مطلب؟ وہ پیغمبر چاہتا تھا کہ عین الیقین مشاہدہ کیسے ہے۔ تمام پیغمبروں اور اہل ایمان کا ایمان ہے کہ اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا، ہر مومن کا ایمان ہے حیات بعد الممات پر، لیکن آنکھوں دیکھا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ مرے ہوا کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا پریکٹیکل اس پیغمبر کے اوپر ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اس پیغمبر کو موت دی اور پورے 100 سال کے لیے موت دی۔ معلوم ہوا کہ لفظ موت اور لفظ ممات پیغمبر کے متعلق کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو، یعنی اس پیغمبر کو موت دی اور پورے 100 سال موت دی۔ پھر اللہ ذوالجلال نے اسے زندہ کیا اور پوچھا قال کم لبثت، آپ کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے ہیں، آپ کو موت کتنا وقت آئی؟ وہ پیغمبر جواب دیتا ہے لبثت یوما او بعد یوم، یہاں میں 1 دن رہا ہوں گا یا 1 سے بھی کچھ کم۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ پیغمبر اس بستی میں آیا تھا سورج طلوع ہو چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا، اور جب یہ دوبارہ زندہ کیا گیا تو غروب کا ٹائم تھا، سورج زرد ہو چکا تھا۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، کہ تو یہاں پورے 100 سال رہا ہے، اللہ نے تجھے پورے 100 سال کے لیے موت دی ہے۔
فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اس پیغمبر کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی موجود تھا اور پینے کے لیے پانی بھی موجود تھا، تو پیغمبر کا نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور یہ پیغمبر اپنے گدھے کے اوپر سواری کر کے آ رہا تھا، اور گدھا جو ہے وہ مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ اس میدان میں بکھر گئی تھی، اور ڈھانچے پر سے گوشت جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب اللہ ذوالجلال نے موت کے بعد پھر جو حیات ہے نا، اس کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ اپنے پیغمبر کو کروایا۔ اللہ ذوالجلال آگے فرماتے ہیں وانظر الی العظام کیف ننشزها، فرمایا کہ اس کھوتے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو آپ دیکھیں، گدھا مر گیا، گوشت غائب ہو گیا، ڈھانچہ ہواؤں کے ساتھ ادھر ادھر بکھر گیا، کوئی ہڈی کہاں تھی کوئی ہڈی کہاں تھی۔ اللہ نے اس پیغمبر کی آنکھوں سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کر دیا، ہڈیاں آپس میں جڑتی گئیں اور اس گدھے کا جو ہے وہ پنجرا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس ہڈیوں کے پنجرے کے اوپر کنکال پر ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ آیا، اور وہ گدھا پوری طرح جب زندہ ہو گیا فلما تبین لہ، تھوڑی دیر پہلے گدھے کا کنکال ہڈیاں بکھری پڑی تھی، پھر وہ ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، اور وہ سواری وہ گدھا اپنے مالک کی سواری کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اور یہ موت کے بعد پھر زندگی کا سارا آنکھوں دیکھا اس پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کیا جواب دیا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی ہے حی قیوم، موت سے پاک، اللہ کے ماں سوا سب کو موت آنی ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا اور نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ تو پیغمبر اپنی موت ممات اور وفات کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر صحیح اور سلامت رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے جب بندہ مر جاتا ہے ایک عرصے کے بعد اس کا جسم قبر میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور مٹی جو ہے وہ مردے کو کھا کر پورے کا پورا انسان غائب کر دیتی ہے، سوائے اس کے کہ قبر کے اندر یا بندے کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے یا گورکھن اور قبر کھٹ کی مہربانیوں سے وہ مردے کا ڈھانچہ بھی قبر میں اور قبرستان میں بکھر جاتا ہے اور ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ تو موت سے پاک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ماں سوا ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، اور سب کو موت میں آنا ہے۔